اس دنیا کے اندر فرما بردار کو جو نعمتیں ملتی ہے وہ اللہ خوش ہو کر دیتا ہے، اور نافرمان کو جو نعمتیں ملتی ہے وہ اللہ ناراض ہو کر دیتا ہے۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ نافرمان کو نعمت ناراض ہو کر دی جاتی ہے۔ جی ہاں، آپ بھی کبھی کبھی ایسا کرتے ہیں۔ چوہے آپ کے گھر کے اندر بہت ہو گئے، آپ کا کھانا، آپ کا بسترا، آپ کی کتابیں وہ کھا جاتے ہیں، تو آپ چاروں طرف چوہوں کے پنجرے پھیلا دیتے ہیں اور اس کے اندر گھی والی روٹی آپ رکھ دیتے ہیں۔ تو یہ چوہے کے پنجرے میں جو آپ نے نعمت رکھی، یہ آپ نے اس کو گرفتار کرنے کے لیے رکھی ہے، خوش ہو کر نہیں رکھی، ناراض ہو کر رکھی اس کو گرفتار کرنے کے لیے۔ اب چوہا آیا اور اس نے دیکھا کہ چاروں طرف نعمتیں ہیں۔ اب کوئی اس کو سمجھا دے کہ بھئی یہ نعمتیں دکھائی تو دے رہی ہیں، لیکن اس کے پیچھے بلائیں چھپی ہوئی ہے۔ پوچھتا کیا بلا ہے؟ نعمت تو دکھائی دے رہی ہے اور بلا دکھائی نہیں دیتی، کہ جب تو روٹی کا ٹکڑا یوں کھینچے گا تو تار ہٹے گا اور کھٹ کی آواز آئے گی اور تو اندر پھنس جائے گا، چاروں طرف دروازے تیرے نکلنے کے بند ہو جائیں گے، جیسے فرعون کے لیے چاروں طرف کے دروازے بند ہو گئے، جیسے قارون کے لیے چاروں طرف کے دروازے بند ہو گئے، جیسے ابو جہل کے جتھے کے لیے، اور جیسے قبیلے بنی غطفان کے لیے، اور جیسے قیصر اور کسرا کے لیے، اور آئندہ جا کر دجال کے لیے بھی چاروں طرف کے دروازے بند ہو جائیں گے، اور یاجوج ماجوج کے لیے بھی چاروں طرف کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ تو اے چوہے، تیرے چاروں طرف کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ صبح کے وقت میں لڑکے آئیں گے چھوٹے چھوٹے، اور صبح لا کر تجھے گھونپیں گے، عورتیں لائیں گی، پرائمس کا چولہا لائیں گی، اس کے اوپر گرم پانی کریں گی، تیرے اوپر ڈالیں گی، تھوڑی دیر میں تو مر جائے گا، تیرے کو باہر پھینکیں گے، بلی آئے گی اور کھائے گی۔ تب یہ چوہا کہتا ہے اچھا میں اس کا ریسرچ کروں۔ اب وہ ریسرچ کرنے چلا اور تھوڑی دیر کے بعد آ کر کہنے لگا کہ نہ تو لڑکے ہیں، نہ سوا ہے، نہ پرائمس کا چولہا ہے، نہ عورتیں ہیں، نہ بلی ہے، میرے کو تو کچھ بھی دکھائی دیتا نہیں ہے۔ تم تو بیک بڑ قسم کے آدمی ہو، پرانے خیال کے، اونٹوں کے زمانے کی باتیں لا کر راکٹ کے زمانے میں ٹھوس رہے ہو، نہیں مانتے ہم۔ وہ اندر داخل ہو گیا اور جو اس نے سنا تھا وہ سارا ہو گیا۔ جب ہوا تو اب وہ کہتا میری سمجھ میں آئی بات، لیکن اب سمجھ میں آنا مفید نہیں۔ نافرمان کو نعمتیں دینا ایسا ہوگا جیسے چوہے کے پنجرے کی نعمت، اور فرما بردار کو اللہ اگر کوئی نعمت دے تو وہ ایسا ہوگا جیسے طوطے کے پنجرے کی نعمت۔ طوطے کے پنجرے میں نعمت دی جاتی ہے خوش ہو کر اور دل بہلایا جاتا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں نافرمان کی نعمت کے بارے میں خبر دیتے ہیں کہ ہم نے دروازے کھول دیے، اور فرما بردار کی نعمت کے بارے میں اللہ خبر دیتے ہیں کہ ہم نے برکتیں کھول دی۔ وہاں برکتوں کا کھولنا بتایا فرما بردار کے لیے، اور نافرمان کے لیے اللہ نے دروازوں کا کھولنا بتایا۔ اللہ پاک جو فرماتے ہیں کہ جو ان کو بات بتائی گئی اللہ رسول کی طرف سے اسے وہ بھول گئے، تو ہم نے ان کے لیے ہر لائن کے دروازے کھول دیے، طاقت کے دروازے، دھن دولت کے دروازے، پبلسٹی کے دروازے، وہ سارے کے سارے ہم نے ان کے اوپر کھول دیے۔ یہاں تک کہ جو نعمت ملی اس کے اوپر وہ اترانے لگے کہ دیکھو چاروں طرف کے ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں، ہم اچانک اس کی پکڑ کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ حیران رہ جاتا ہے کہ ہوا کیا۔ لیکن فرما بردار کو جو نعمت دیتے ہیں اس کا نام اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے برکات کا کھولنا۔ اگر بستیوں والے ایمان والے بن جائیں اور تقوی والے بن جائیں تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کے لیے برکت کھولتے ہیں آسمان سے بھی اور زمین سے بھی۔ میرے محترم دوستو، برکت کے اندر تین باتیں ہوتی ہیں۔ کبھی تو اللہ پاک آمدنی بڑھا دیتا ہے اور کبھی اللہ پاک آمدنی نہیں بڑھاتا، آمدنی تو اتنی ہی رہتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس میں کام سارے بنا دیتا ہے۔ اور کبھی اللہ تعالیٰ ایسا بھی کرتا ہے کہ آمدنی تو ہوتی نہیں لیکن اللہ اس کے کام دعا سے بنا دیتا ہے۔ یہ تین لائنیں برکت کی ہے۔ اگر آدمی ایمان والا اور تقوی والا بن جائے، اور سارے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے اسی کو بتا رہے ہیں